محترم حضرات، آپ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک عراق میں پیدا کیا تھا، جہاں نمرود کی بادشاہت تھی، جو صرف بادشاہت یا حکمراں ہی نہیں تھا بلکہ اپنی خدائی کا دعوے دار بھی تھا، جس کی عبادت ہر شخص پر لازم اور ضروری تھا۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا تاکہ گمراہوں کو راہ راست پر لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی پل کر جوان ہی ہوئے تھے کہ اس وقت کی سب سے بڑی طاقت نمرود سے واسطہ پڑا۔ نمرود نے ہزار کوششیں کی کہ ابراہیم اوروں کی طرح اسے خدا کہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی باطل خدائی کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنے سے انکار کیا بلکہ اس کے خلاف عالم بغاوت بھی بلند کیا، جس کے نتیجے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے دہکتی ہوئی آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا۔ آپ نے حق کی خاطر آگ میں جلنا پسند کیا، لیکن باطل کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اس جگہ کیا ہی اچھے انداز میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اور قرآن نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر گل گلزار اور سلامتی کا باعث بن جا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ قوت ایمانی، یہ ایمان ابراہیمی کی کامیابی تھی۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرماتے ہیں۔ آپ کو حضرات، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرماتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی اولاد نہ تھی جو دینی کاموں کے ساتھ ساتھ دنیاوی کام کاج میں بھی آپ کی مدد کر سکے۔ خدا کی بے نیازی پر غور کیجئے کہ دینے پر آئے تو اپنے دشمنوں کو اور اپنے نافرمانوں کو درجنوں کے درجن بیٹے عطا فرما دے، اور نہ دینے پر آئے تو اپنے پیارے اور لاڈلے پیغمبر کو جوانی میں بھی اولاد نہ دے۔ یہی فرق ہے نیاز مند اور بے نیاز مند۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی گزر گئی، 86 سال کی عمر ہو گئی، ایک بھی بیٹا نہیں۔ کس کو بیٹا نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی گود اولاد کی نعمت سے خالی اور محروم رہی؟ سیدہ ہاجرہ کی۔ خدا کی اپنی مرضی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا، وہ فعال لما یرید ہے۔ بہرحال اسی حال میں اسی وقت بارگاہ ایزدی میں دعا فرمائی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے نیک ہونہار صالح اور لائق اولاد عطا فرما۔ ظاہر ہے نبی ہے، دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہو گئی، خوشخبری سنا دی گئی، فبشرناہ بغلام حلیم۔ میرے دوستو، مانگا کیا تھا اور ملا کیا؟ مانگا تھا صالح بچہ، ملا حلیم بچہ، کیونکہ خدا کو معلوم تھا کہ صالح کے ساتھ ساتھ صفت حلیمی سے بھی نوازی جائے، کیونکہ اسے عشق کے امتحان بہت سارے امتحانات سے گزرنے۔ چنانچہ بچہ پیدا ہوا، مگر خدا کی شان دیکھیے، ادھر چاند سا بیٹا عطا فرمایا، 86 برس کی عمر میں محبت بھرا لختہ جگر دیا، اور ساتھ ہی امتحان کا پرچہ دے دیا کہ اسے حل کرو۔ ارشاد ہوتا ہے ابراہیم جی رب کریم، فرمایا جاؤ ہاجرہ اور اسماعیل کو ایسے مقام پر چھوڑاؤ جہاں نہ چرند ہو، نہ پرند ہو، نہ آبادی، نہ آب و دانہ، نہ پانی، الغرض ضروریات کی کوئی سامان نہ ہو، ایک سنسان بے آب و گیا وادی ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم سنتے ہی سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اونٹنی پر سوار کرتے ہیں اور حکم کی تعمیل و تکمیل کے لیے اس منزل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ وادی بھی آ جاتا ہے جسے قرآن نے غیر ذی زرعین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رخت سفر باندھا، جناب ہاجرہ کے دوشے پر لخت جگر باندھا۔ خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسماں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ وہ صحرا جس کا آتش کرنوں کی بستی ہے، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی ہے، وہ صحرا جس کی وسعت دیکھنے سے ہول آتا ہے، وہ نقشہ جس کی صورت سے فلک بھی کانپ جاتا ہے۔ وہاں پر حضرت ہاجرہ کو اتارتے ہیں اور اسماعیل کو ان کی گود میں دیتے ہیں۔ پانی کا ایک مشکیزہ اور کھجور کی ایک تھیلی دے کر نہایت خاموشی کے ساتھ اونٹ کی نکیل پکڑ کر واپس روانہ ہونے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ہاجرہ نے جب اس بے آب و گیا جنگل میں جہاں دور تک کوئی انسان تو کیا کوئی چرند پرند بھی نظر نہیں آتا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یوں چھوڑ کر جاتے ہوئے دیکھا تو سیدہ ہاجرہ نے دامن خلیل پیچھے سے تھام کر سوال کیا، کہاں چھوڑے جا رہے ہیں آپ؟ یہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، تنہا کیسے رہوں گی؟ بچے کا کیا ہوگا؟ چلیے میرا نہیں، کم از کم اس معصوم کے سلسلے میں تو سوچیے
जिसे बुढ़ापे में खुदा से रो रो कर मांगा है। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर पैगंबराना हौसला का जब्त था। बीवी की इस फरियाद और बेबसी को सुनकर फरमाया, हाजरा, मैं तुम्हें और इस्माइल को खुदा के हवाले करता हूं। अल्लाह का नाम सुनना था कि सैयदा हाजरा, खुदा का नाम सुनना ही था कि सैयदा हाजरा ने दामन खलील को छोड़कर दरे जलील को पकड़ लिया। सैयदा हाजरा ने अर्ज किया, ए खलील, अगर आप आतिश नमरूद में रब्बे जलील को नहीं भूल सकते तो मैं भी इस सुनसान और गैर ज़ी ज़रअन वादी में उस ज़ात बारी को नहीं भुला सकती जो खुदा आतिश नमरूद में आपका कफील मददगार हो सकता है। क्या वो खुदा इस सुनसान और गैर ज़ी ज़रअ वादी में मेरा गमखार और मददगार नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। यही वो दर्स तौहीद है, यही वो दर्स तौहीद है जो सैयदा हाजरा ने पूरी उम्मत की माओं और बहनों को दिया। किसी ने इस वादी का बहुत ही अजीब और प्यारा नक्शा खींचा है। ये वादी जो बज़ाहिर सारी दुनिया से निराली थी, यही एक रोज दीन हक का मरकज बनने वाली थी। ये वादी जिसमें सब्जा था, न पानी था, न साया था, इसे आबाद करने को इब्राहिम आया था। यही नन्हे से इस्माइल को लाकर बसाया था। यही अपनी जबीनों से खुदा का घर बसाया था। गौर फरमाइए, एक अजीब समाह था, एक अजीब सन्नाटा था, एक अजीब इम्तिहान था। पैगंबर अपने बेटे और अपने इफ़्फ़त माब बीवी को तन्हा जंगल में छोड़कर खुदा के हवाले करके रवाना हो गए। बीवी खड़ी टकटकी नजर से देख रही है कि वो दूर जाकर वापस होते हैं या नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कुछ दूर हो गए, सोचा आखिरी बार दीदार कर लें। पीछे मुड़कर देखा तो हजरत हाजरा और इस्माइल आंखों से ओझल हो गए थे। सैयदा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस वादी में एक बहुत ही रिक्कत अंगेज और दर्द सोज में डूबी हुई दुआ मांगी। दिल बेटे की जुदाई से पारा पारा हो गया था। निहायत ही आजिज़ी और इनकिसारी के साथ रो रो कर खुदा के हुजूर में दस्त बदुआ होते हैं और अर्ज करते हैं, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाता फ़जअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए अल्लाह, ए परवरदिगार, तू देख रहा है ऐसे मैदान जहां खेती का नामो निशान नहीं है, मैंने अपनी बास औलाद तेरे मुहतरम घर के पास लाकर बसाई है ताकि नमाज कायम करे और ये मुहतरम घर इबादत गुजार और तौहीद के रंदानों से खाली न रहे। बस तू अपने फजलो करम से ऐसा करके लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर दे और फलों का रिस्क उनके लिए मुहैया कर दे ताकि वो तेरे शुक्रगुजार हों। दुआ के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये शेर कहते हुए रवाना हो गए, बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है। बशारत तेरी सच्ची है, तेरा वादा भी सच्चा है, बस अब तू ही मुहाफिज है, ये बीवी है, ये बच्चा है। हजरत हाजरा चंद रोज तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिए हुए खजूर और मशकेज़ा का पानी पीती रही और इस्माइल को दूध पिलाती रही। लेकिन वो वक्त भी आ गया, न पानी रहा न खजूर। तब वो सख्त परेशान हुई। इस्माइल को छोड़कर कभी पानी की तलाश में बेचैनी के आलम में कभी सफा पर जाती थी तो कभी मरवा पर, और जब इस्माइल सामने तड़पते और बिलकते हुए नजर आते थे तो फिर लौट आती थी। इसी आलम इस्तराब में चक्कर लगाती रही। आखिर इस्माइल की शिद्दत प्यास की वजह से सूखी हुई जुबान जब सामने आई तो बेइख्तियार हो गई और इस इस्तराब और परेशानी के आलम में रो रो कर अर्ज किया, ए अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई मुनीस व गमखार नहीं, मेरी मुश्किल हल फरमा। मेरे लाडले इस्माइल की सूखी हुई जुबान के लिए पानी का इंतजाम फरमा दे। रहमत हक को अपनी पाकबंदी के इस वालहाना दौड़ने और बेबसी के आलम में खुदा के यहाँ दस्ते सवाल फैलाने पर जोश आ ही गया और फरमाया, जिब्राइल, जी रब्बे करीम, जाओ और पर मार कर इब्राहिम और हाजरा के चहेते बेटे इस्माइल के एड़ी से पानी का चश्मा जारी करो। जिब्राइल आते हैं और पर मारते हैं और इस्माइल ज़बीहुल्लाह के पांव तले आब शीरी का चश्मा जारी होता है। सुभान अल्लाह, रहमत हक बहाना मीजो यद। जमसम का चश्मा वही है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बरकत से तमाम कायनात को सैराब कर रहा है। हर साल हुज्जाजे किराम लाखों और सैकड़ों की तादाद में सैराब होते हैं और लाखों टन पानी हुज्जाजे किराम साथ लाते हैं। खुदा की देन है कि सैयदा हाजरा ने सब्र किया तो बेटे के पांव तले पानी का चश्मा निकल आया। हफीज जालंधरी ने इस मंजर का नक्शा इस तरह खींचा है, यहाँ सहरा ही सहरा था, यहाँ चट्टाने ही चट्टाने थी। जनाबे हाजरा और बच्चा सिर्फ दो ही जाने थे। न दाना था न पानी था, भरोसा था सिर्फ रब ही पर। पड़ी जब धूप की गर्मी तो जान आने लगी लब पर।
کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی، بہت ڈھونڈا نہ کچھ آثار پانی کے نظر آئے، جدھر اٹھتی تھی نظر جھلسے ہوئے ٹیلے نظر آئے، سنی آواز ننھے کے بلکنے اور رونے کی، طرف اٹھی کے ساتھ آ گئی ہے جان کھونے کی، قریب آئے تو پر کھولے ہوئے جبریل کو پایا، انگوٹھا چوستے سامنے اسماعیل کو پایا، جہاں پر ایڑیاں بچے نے رگڑی تھی ہوا تھا چشم آب و سرد و شیری کا وہاں جا۔ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس مقام پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک جماعت وہاں آ کر بس گئی اور آہستہ آہستہ آبادی میں اضافہ ہو گیا، اور آج جنگل کا سما ہے، وہاں نہ قریہ ہے نہ بستی ہے، بلکہ آج اس مقام پر وہ مبارک شہر آباد ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درد و سوز میں ڈوبی ہوئی دعا کام کر ہی گئی۔ آج پوری کائنات کے مسلمانوں کے دل مکہ مکرمہ کی حاضری کے لیے نہ صرف تڑپتے ہیں بلکہ سر کے بل بھی جانا پڑے تو جانے کے لیے ہمہ وقت دیوانے اور تیار رہتے۔ سیدہ ابراہیم علیہ السلام اس مدت میں کئی بار تشریف لاتے ہیں مگر ملاقات نہ ہو سکی۔ آخری دن پھر اپنے فرزند ارجمند کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے، اس دفعہ ملنے کی اجازت ملی، البتہ ایک اور سخت امتحان کا پرچہ دیا گیا جسے قرآن نے اس طرح بیان کیا ہے، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ چنانچہ خلیل اللہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے لخت جگر فرزند ارجمند کو دیکھ کر اپنا سینہ ٹھنڈا کیا، مگر قدرت الہی کو کچھ اور ہی مقصود تھا۔ ایک امتحان میں کامیاب ہوئے تو دوسرا امتحان آ گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، غور کیجئے، جو لڑکا اتنا مانودان، خواہش و ارمان اور ہزارہ دعاؤں اور آرزوؤں کے بعد آخری عمر میں نصیب ہوا ہو، وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا کتنا پیارا اور کتنا لاڈلا ہوگا، مگر خداوند قدوس کے حکم کی تکمیل میں ساری محبت رہ جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 7 یا 9 برس کی عمر کو پہنچے تو اسی ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے میرے لاڈلے اکلوتے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی طلب ہے۔ پھر 9 تاریخ کو اسی طرح خواب دیکھا مگر حکم صریح کا انتظار تھا۔ پھر 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی خواب دیکھا تو آپ کو بالکل یقین ہو گیا کہ یہ حکم خداوندی ہے، لہٰذا آج ضرور حکم کی تعمیل کروں گا۔ چونکہ انبیاء علیہ السلام کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، اس لیے آپ نے اس کو منشاء الہی سمجھتے ہوئے اپنے لائق سعادت مند ہونہار فرزند ارجمند کو بلا کر پوچھا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹا میں نے آج خواب دیکھا ہے کہ جیسے میں تجھے اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے؟ میرے دوستو، 7 سال کا بچہ ہے، چہرے سے معصومیت ٹپک رہی ہے، بغیر کسی تردد و پریشانی، بغیر سوچے سمجھے بے جھجک جواب دیتے ہیں۔ غور فرمائیے، معصوم زبان ہے، کیا ہی مبارک کلمہ نکلتا ہے۔ آج کے بچے ہوتے تو باپ پر الزام کی بڑی گٹھڑی رکھ کر راہ فرار اختیار کر لیتے، مگر ایک یہ بھی بچہ ہے جو ذہانت اور عقل مندی میں آج کی علمی پیمانے پر فائز ہونے والے شخص کے کان کاٹتا ہے، اور معصوم و مقناطیسی آواز میں فرمایا جس کو قرآن نے اس انداز میں بیان کیا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد معظم، آپ بخوبی اپنے کاموں کو انجام دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ اسماعیل کو صابرین میں سے پائیں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمانے باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اطاعت گزاری پر۔ رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت انسانوں نے دکھلائی نہ تھی اب تک۔ عجیب بشاش تھے دونوں، رضا رب العزت پر تعمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ چنانچہ حکم ربانی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جان جگر اور نور چشم کو لے کر مکہ سے مشرق کی جانب مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ انسانیت کے اصلی دشمن شیطان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا پسند نہ آئی، وہ فوراً تعاقب میں نکل پڑا، یہ جانتے ہوئے کہ مقابلے پر خلیل اللہ جیسے کو استقامت ہے، مگر اپنی تدبیروں سے باز نہ آیا۔ اول حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس ایک مہربان اور ہمدرد کی شکل میں آیا اور پوچھا، اسماعیل کہاں گئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ باپ کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں چننے گئے ہیں۔ شیطان نے کہا، یہ بات نہیں ہے، تم غفلت میں ہو، اسماعیل کے باپ ان کو ذبح کرنے کے لیے لے گئے ہیں۔ حضرت ہاجرہ بولی، کہیں باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرتا ہے؟ شیطان نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اکلوتے بیٹے کی ماں نے بھی وہی جواب دیا جو خلیل اللہ کے گھرانے کی شایان نشان تھا۔ اگر واقعہ یہی ہے تو پھر ان کو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے۔ شیطان کا جب یہ حربہ کامیاب نہ ہوا تو اب باپ اور بیٹے کے تعاقب میں لگ گیا جو شہر مکہ سے مینا کی طرف جا رہے تھے۔ اولاً ایک دوست کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روکنا چاہا،
مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ شیطان مجھے ناصح بن کر اپنے عشق کے امتحان سے روکنا چاہتا ہے، مگر آپ نے فوراً اس کے وار کو اس طرح روکا کہ 7 کنکریاں ماری۔ ہر کنکری پر آپ تکبیر پڑھتے تھے۔ آج اسی کا نام جمرہ عقبہ اولا ہے، جہاں پر حاجی اس سنت ابراہیمی کو کنکریاں مار کر زندہ کرتے ہیں۔ آپ پھر آگے روانہ ہوئے، مگر شیطان نے ہمت کر کے وہی تقریر کی۔ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے پھر شیطان کو مار بھگایا، لیکن یہ بھی شیطان تھا، بھلا اپنے ارادے سے کس طرح باز آ سکتا تھا؟ اس لیے اس نے پھر ہمت کر کے تیسری بار راستہ روکنا چاہا، مگر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام نے اس زور سے کنکریاں ماری کہ شیطان کی تمام تدبیریں دھری کی دھری رہ گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، راستے میں باپ بیٹے کی آخری گفتگو ہوتی ہے، جس میں اسماعیل نے اپنی معصوم زبان سے عرض کیا، ابا جان واقعی یہ کام بہت بڑا ہے، بڑا مشکل امتحان ہے، اس لیے دیکھیے خدا کے اس فیصلے کو عملی جامہ پہناتے وقت کہیں شفقت پیدری آڑے نہ آ جائے، لہٰذا اتنا ضرور کیجیے گا کہ مجھے چہرے کے بل لٹا دیجیے گا اور چھری کو تیز کر لیجیے گا اور گردن پر تیزی سے چلا دیجیے گا۔ بزرگ باپ کی آنکھیں فرط و مسرت اور خوشی سے دبدبا جاتی ہے، مگر خدائے عظیم کے فیصلہ کو بروئے کار انجام دینے میں ذرا بھی تعامل نہیں کرتے۔ پیار و محبت سے لبریز باپ کی نگاہیں بیٹے کے معصوم چہرے پر پڑتی ہے، اور پھر الحمدللہ پڑھ کر باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑتا ہے۔ سارا وجود لبالب اپنے خدا کی محبت و پیار سے سرشار اور پورا دل اطاعت و فرمانبرداری کے ولولے سے مخمور اور معمور ہے۔ باپ بیٹے اپنے ملے جلے جذبات کے ساتھ مینا کی طرف رواں دواں ہیں، جبکہ فرشتے فضائے بسیط اور آسمانی لہر میں حیرت سے انگلیوں کو کاٹ کھا رہے ہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ حیران و پریشان ہے، تمام مخلوقات کی زبان پر خاموشی کی مہر لگی ہوئی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ماحول غمگین اور اداس ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے۔ باپ بیٹے کے مینا آ جانے پر تو کسی شے سے رہا نہ گیا، فضاؤں کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ باپ بیٹے کی محبت ہر چیز کی محبت کی تپش و چنگاری بن کر بال بال سے پھوٹنے لگی، اور پورا ماحول آہ و فغا اور غموں سے چور ہے۔ گویا تمام کے تمام خدا سے عرض کر رہا ہے، خدایا ان باپ بیٹے سے اپنا فیصلہ اٹھا لے۔ کہ دوسری طرف اچانک نعرہ تکبیر کی بلند آواز سے فضا گونج اٹھتی ہے، اور فوراً ہی دنیا کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ فرزند اقبال پیشانی کے بل لیٹا ہوا ہے، چادر ڈھلی ہوئی ہے، اور بزرگ باپ بیٹے کے نازک گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ چھری اس سے قبل کہ گردن پر چلائی جاتی اس حکم کا پابند بن کر اپنی کاٹنے والی صفت اور خاصیت کو کھو بیٹھتی ہے جو بڑی طاقت کے مالک نے اسے دی ہے، کہ اے چھری اس مبارک بچے کی بدن سے ایک رواں بھی نہ کٹنے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ چھری کند ہو گئی جب بزرگ باپ اپنے بیٹے کے بزرگ باپ اسے گردن پر چلاتے تھک جاتے ہیں، تو خیال آتا ہے کہ شاید چھری اچھی طرح تیز کرنے سے رہ گئی ہے، اور دوسری طرف سعادت مند بچہ اپنی سریلی اور دلکش آواز میں کہتا ہے، ابا جان چھری اور بھی تیز کر لو۔ بزرگ باپ نے ذرا ہٹ کر کہا، چھری تو کاٹتی کیوں نہیں؟ بزرگ خلیل اللہ کا اپنا زور، ادھر دوسری طرف نبوت کا زور، مگر جلیل کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا۔ جب دیر ہو گئی تو معصوم بچے اسماعیل نے پھر عرض کیا، ابا جان جلدی کرو، کہیں پرچہ کا ٹائم ختم نہ ہو۔ بزرگ باپ نے فرمایا، بیٹا میں نے تو بہت زور لگایا مگر چھری چلتی نہیں۔ اسماعیل نے عرض کیا، نہیں چلتی تو تیز کر لو۔ شاعر مشرق علامہ اقبال یہاں تڑپ کر بولتا ہے، یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرض؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو آواز آئی، قد صدقت رؤیا۔ میرے دوستو، مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ آگ بے شک جلاتی ہے مگر خدا کے حکم کے بغیر نہیں جلا سکتی۔ پانی میں غرق کرنے کی طاقت ہے مگر خدا کے حکم کے بغیر پانی غرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح چھری کا کام بے شک کاٹنے کا ہے مگر اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کاٹ سکتی، حتیٰ کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، چے جائے کہ گرنا۔ یہی مائیں تھی جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی کی گود میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ پتا چلا کہ ماں کی گود اور والد کی نظر کرم تھی جس نے اسماعیل کو کیمیا بنا دیا۔ سبحان اللہ، جب چھری نہ چلی تو خلیل کو غصہ آ گیا اور فرمایا، اے چھری اگر میں تجھے کسی درخت کو کاٹتا
تو اسے ریزہ ریزہ کر دیتی، اگر کسی جانور پر چلاتا تو اسے بوٹی بوٹی کر دیتی، مگر جب تجھے اپنے معصوم بیٹے کے گردن پر چلایا تو نے اس کا ایک بال بھی بیکا نہ کیا۔ الغرض چھری کو قوت گویائی ملی۔ چھری نے کہا خلیل مجھ سے کیوں خفا ہوتا ہے، مجھ سے ناراض کیوں ہوتا ہے؟ ارے خلیل چلاتا ہے اور جلیل سختی سے روکتا ہے، اب تو ہی بتا میں خلیل کی مانوں یا جلیل کی۔ اتنے میں سامنے ایک میڈھے پر نظر پڑتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے میڈھا لیے کھڑے ہیں، مسکرا رہے ہیں، پھر کانوں میں یہ آواز آتی ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی بہت سی آیات کریمہ میں قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا کہ قربانی کیا کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر سال قربانی کر کے سنت ابراہیمی کو زندہ کرے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔